ہمارے خاندان پہ 50 کروڑ سے زیادہ قرضہ ہے، کوئی اسباب نہیں گناہ کی معافی مل جائے جو ہم سے ہوئے ہیں، دل میں اللہ آ جائے، اللہ اپنے بھائیوں کو بزرگوں کو قرضے سے اللہ خلاصی عطا فرمائے، اللہ خلاصی عطا فرمائے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے رہے، درود شریف کھلا پڑھتے رہے اور دعا کہتے نام۔ باقی اسباب دیکھو، قرضہ ادا کرنے کی فکر ہو جاتا ہے، نیت ہو، قرضہ ادا کرنے کی فکر ہو، اسباب کے درجے میں اس کے لیے کوشش بھی ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں بتلایا تھا نا، بعض رات نے قرضے کی وجہ سے اپنے ناشتے چھوڑ دیا کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بس جو ٹوٹی پھوٹی آمدن ہو اس سے بچا کر انشاءاللہ کوشش کی جائے قرضے کی ادائیگی کی۔ الحمدللہ اللہ مہربانی فرمائیں گے، گناہ کی معافی مل جائے۔ دیکھو معافی مانگ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا عزم کر لیتے ہیں، آئندہ اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ ہمارے شاہ کی محمد قصار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، توبہ کے وقت نیت پکی توبہ کی ہو، توبہ کے وقت نیت پکی توبہ کی ہو جاتی ہے۔ ہاں پھر کوئی بھول ہو جائے اللہ سے پھر معافی مانگ لیا۔ موضوع حدیث میں آتا ہے، ما اسر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرۃ، ما اسر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرۃ، کہ جو آدمی استغفار کر لے، ما اسر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرۃ، کہ جو آدمی اپنے گناہ سے معافی مانگ لے، استغفار کر لے، وہ گناہ پر اصرار کرنے والوں میں شمار نہیں ہوگا، گناہ پر جمنے والوں میں اڑنے والوں میں شمار نہیں ہوگا۔ وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ 70 مرۃ، اگرچہ وہ دن میں 70 مرتبہ بھی وہ غلطی کرے، اس گناہ کو لوٹائے، لیکن اگر توبہ کر لی تو پھر وہ اصرار کرنے والوں میں شمار نہیں ہوگا۔ توبہ کے وقت نیت پکی توبہ کی ہو جائے گا، آئندہ یا اللہ نہیں کروں گا یا اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی۔ دیکھو گناہ کی چھٹی نہیں مل سکتی، گناہ کی چھٹی دینا یہ تو ایسا ہے جیسے آگ پر انگارہ رکھنے کی اجازت دینا، آگ پر یعنی ہاتھ پر آگ کا انگارہ رکھنے کی اجازت دینا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، گناہ سے تو بچنا ہے اپنا اس سے، اور گناہ سے بچنے کے لیے بھی ہمت سے کام لیں، ہمت بھی ایسی جیسے سانپ اور بچھو سے بچنے کے لیے آتے، کتنا ہی خواہش کا غلبہ ہو یا رکھنا، گناہ کی خواہش ہو، یہاں پر کوئی رسی پڑی ہوئی نظر آ جائے جس کے بارے میں شبہ ہو کہ یہ سانپ ہے، پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح بھاگ جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ شکریہ تو گناہ سے بچنے کے لیے ہمت سے کام لینا،
ہمت بھی ایسی جیسے سانپ اور بچھو سے بچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ بہرحال یہ گناہ سے بچنے کی فکر، اس کے لیے کوشش، یہ بھی ساتھ مندی کی نشانی ہے الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کوشش کریں، گناہ سے بچنے کا آسان طریقہ یہی ہے، گناہ کے ماحول سے دور رہیں، گناہ کے ماحول سے الگ رہیں، یاد رکھنا سے اللہ تعالیٰ اپنی مہربان، گناہ کے جو اسباب ہیں ان سے بھی دور رہیں، یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی قرآن پاک میں ولا تقربوا کے الفاظ آتے ہیں، ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال الیتیم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، یہی حکم ہے شرک۔ ولا تقربوا، قریب ہی مت جاؤ، یعنی جو گناہ کے اسباب ہیں ان کے قریب ہی مت جاؤ، یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اور گناہ سے بچنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو نیکیوں میں مصروف رکھیں۔ میرے فرمائے لگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی کے اتنے مواقع عطا فرما رکھے ہیں، گناہ کی تو ہمارے پاس فرصت نہیں، آ کر کہاں فرصت لگے۔ دن میں 5 نمازیں ہیں الحمدللہ، آپ دیکھ لیں، نمازی آدمی ہیں، نمازی حضرات ہیں، دن میں جو نماز پڑھنے والے حضرات ہیں ان کے خیال میں ہر وقت یہی ابھی مسجد سے نماز پڑھ کر آئے ہیں الحمدللہ، پھر صبح کی نماز سے لے کر ظہر تو کچھ وقفہ زیادہ ہوتا ہے، اس میں اپنے ضرورت کے جائز کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نمازی حضرات کا دل ہے نا وہ مسجد کی طرف اٹکا ہوتا ہے اپنا۔ ہاں 7 آدمی جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، ان میں سے ایک وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، وہ آدمی جن کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنا یہ بھی الحمدللہ، نماز کی پابندی یہ بھی خود میرا کروں، منکرات سے، بری باتوں سے، ناشائستہ باتوں سے بچنے کا ذریعہ ہے انشاءاللہ۔ تو بہرحال لاہور رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے نا، گناہ سے بچنے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ ایک تو گناہ نہ کرنے کا عزم یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ایک ہے گناہ کے اوپر ندامت، احساس، یا التوبۃ والندم، توبہ ندامت کا نام ہے اپنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی تین چیز شرطیں بتلائی تھی، کسی کو یاد ہے؟ ہاں بہرحال ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ مجلس میں ہے کسی جگہ ذکر ہے الحمدللہ ہے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ پاک ہم میں سے بحال ایک یہی ہے کہ آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم یاد رکھنا۔ گناہ پر ندامت شرمندگی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اپنی غلطی کا احساس یاد کرنا، اور آئندہ اس غلطی کو نہ کرنے کا عزم یاد رکھنا ہے۔ اللہ عافیت سے رکھے، اللہ عافیت سے رکھے۔ ہاں بس اچھا ٹھیک ہے، وہی اس گناہ سے 10 بردار ہو جائے، ایک ہی ہے اس گناہ سے علیحدہ ہو جائے، اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم یاد رکھنا ہے۔
تیسرا ہے اپنی غلطی پر گناہ پر ندامت اور احساس ہے. ہاں یہ ہے. تو گناہ کی معافی مل جائے ہے انشاءاللہ. بھائی اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ذات ہے الحمدللہ. گناہ کی معافی. یا اللہ مجھے معاف فرما دے. اتنا دل سے کہہ دیا آپ نے، زبان سے کہہ لیا، دل میں بھی الحمدللہ اس کا تصور پہنچتا ہے، بس معافی مل گئی انشاءاللہ. معافی کیا مہم. یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے. حضرت مولانا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے عربی میں نہ کہہ سکو تو اب یہ استغفار ہے، استغفار. اور میں عربی میں نہ کہہ سکیں تو اپنی زبان سے کہہ لیا کریں یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے. یہ بھی استغفار ہے. یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ نفس و شیطان دو خفیہ دشمن ہیں آگے نہیں، یہ سب کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. تھوڑے بہت گناہوں کے وساوس خیالات آتے رہتے ہیں. میرے حضرت فرمائے لگے جب بھی گناہ کا خیال دل میں آئے اس کا علاج یہ ہے اپنے خیال کو نیکی کی طرف پھیر دیں. اپنے آپ کو کسی جائز کام میں لگا دیں، کسی نیک کام میں لگا دیں. جتنا مصروف اتنا ہی محفوظ. وہ خیال آئے گا چلا جائے گا. اب آپ دیکھ لو ہم خیر کی بات کہنے سننے میں لگے ہوئے ہیں، اب اور کوئی خیال نہیں. سب گھڑیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھری ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی اللہ تعالیٰ تو میں کروں آج کے دن کا بھی اعمال کا جائزہ لیں گے انشاءاللہ. نیکیاں زیادہ ہوں گی اور گناہ نہ ہونے کے برابر ہوں گے. اللہ کا شکر ہے آپ نے دیکھو صبح کی نماز پڑھی، ابھی جمعے کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی. انشاءاللہ آئندہ بھی پڑھیں گے اللہ کی رحمت سے. یہ نمازوں کا سارا وقت نیکی میں ہے الحمدللہ. گھر سے آنے جانے، گھر سے چلے نماز پڑھنے کے لیے ایک قدم پر گناہ معاف ہوگا اور ایک درجہ بلند ہوگا الحمدللہ. آپ بازار کے لیے جا رہے ہیں، ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے بازار کا کام، دکان کا کام، دفتر کا کام یہ کوئی دنیا کا کام. بھائی اللہ کے بندو یہ بڑی غلطی ہے آپ کی. اس کو دنیا کا کام سمجھتے ہیں تو پھر آپ اس میں غفلت برتتے ہیں. نہیں یہ دنیا کا کام نہیں، یہ جنت کا کام ہے. بس اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھے الحمدللہ. اللہ بھائی دین کے 5 بڑے بڑے شعبے ہیں. ان میں عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات، باقاعدہ لین دین دین کا شعبہ ہے. یہ کوئی دنیا داری نہیں ہے، دین داری ہے. بس اللہ تعالیٰ کے حکموں کو سامنے رکھیں. اللہ تعالیٰ اپنے عرض کرتا رہتا ہوں پورا نظام ہی اللہ نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا. اللہ صحیح آپ سب کے سب مدرسے میں پڑھ رہے ہوتے، سب مدرسے میں داخل ہوتے تو بھائی آپ کے کھانے پینے کا بندوبست کیسے ہوتا الحمدللہ. کوئی کاروبار نہ ہوتا، کوئی کھیتی باڑی نہ ہوتی، کوئی ملازمت نہ ہوتی. دنیا ذا الاسباب ہے. یہاں پر آپ کی روٹی کا بندوبست کیسے ہوتا، سالن کا بندوبست کیسے ہوتا، آپ کی اور ضرورتیں ہیں لباس کی، ان کا بندوبست کیسے ہوتا ہے. یہ پورا نظام انہوں نے خدمت سے جوڑ رکھا. اللہ تعالیٰ کرتا رہتا ہوں یہ روزی کے بہانے دیکھنے میں روزی کے بہانے ہیں، لیکن تھوڑا سا غور کریں گے حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنے بندوں کی کوئی نہ خدمت چھپا رکھی ہے. اللہ نے ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں، خدمتیں لگا رکھی ہیں. ہسپتال میں مریضوں کی خدمت ہم نہیں کر سکتے جو نیک ڈاکٹر صاحبان کر سکتے ہیں. پورا عملہ ہے. وہاں کوئی مریضوں کو مرہم پٹی کر رہے ہیں، کوئی دوائی کھلا رہے ہیں. آگے بڑے ڈاکٹر ہیں وہ اپنے
تو ان کا دماغ استعمال ہوتا ہے، نیچے عملہ ہے ان کی ہاتھ پیر کی وہ خدمت استعمال ہوتی ہے۔ پورا نظام اللہ نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے۔ یاد رکھنا شریعت مطہرہ ہمارے دنیا کے کسی بھی جائز کام کو نہیں چھڑواتی، ہر جائز کام میں جنت کی راہ بتلاتی ہے۔ بس یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ ہاں یہ اللہ نے خود ہی تقسیم کر دی، خود ہی۔ ہاں اللہ تعالیٰ ہے، کسی کو دکان پر بیٹھا دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے الحمدللہ۔ آگے ریڈی پر بٹھا دیے، وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے آپ سے۔ کوئی گاڑی چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ کوئی ٹرک کے اوپر سامان لے کر جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی تقسیم میں راضی رہیں آپ۔ اور جو اللہ نے جو روزی کا بہانہ لگا دیا اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہ کر اور وہیں اپنی جنت کی راہ اپنی تلاش کریں الحمدللہ، اور جنت کی راہ اپنائیں کرنا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، کسی کی حقارت دل میں نہ ہو یا رکھنا۔ ہاں مدرسے میں طلباء پڑھیں، اساتذہ خدمت کریں، لیکن کوئی جھبڑی اپنی روزی کے لیے کسی نے جھبڑی لگا رکھی ہے، ریڑھی لگا رکھی ہے، ان کی طرف بھی محبت کی نظر رکھنا ہے۔ کیا معلوم ہو ان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسا ہے الحمدللہ۔ حقارت کسی کی ہے نہیں ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے گا۔ اللہ دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے۔ ہاں اللہ تعالیٰ ہم باقی اللہ تعالیٰ کا شکر آپ ادا کریں۔ تو طلباء ہیں کہ آپ ہر وقت بالکل یہ مسجد کا ماحول، مدرسے کا ماحول، بالکل یہ پڑھنے پڑھانے کرنے ایک ماحول، یہ تو جنت کا ماحول ہے الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے چلو الحمدللہ اپنی رحمت سے بالکل خیر کے ماحول میں بٹھا رکھا ہے، لیکن کسی کو حقیر نہیں سمجھنا ہے۔ کوئی دکان میں بیٹھے ہیں، ان کی طرف بھی محبت کی نظریہ کرنا ہے۔ وہ اپنے اس ماحول میں اپنی جنت کما رہے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے الحمدللہ۔ تو آپ کے روزی کے بہانے بھی سب جنت کے بہانے ہیں۔ یہ جنت کا راستہ ہے، جیسے ہمارے سجدے کے قریب سے گزرا ہے، یہ ہماری دکان سے بھی، دفتر سے بھی، کھیتی باڑی سے، ملازمت سے، ہر جگہ سے گزرا ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بھائی ساری نیکیاں ہم ہی نہیں کر سکتے، ہم ہی نہیں کرتے، اور بھی کرتے ہیں یاد نہ ہے۔ ہاں الحمدللہ اللہ نے یہ خدمت خلق کی نیکیاں ہیں یاد اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ ہم تو اس کے فضائل بیان کر سکتے ہیں، لیکن عملی طور پر خدمت کرنے والے ہمارے یہ نوجوان ہیں، بچے ہیں، اور ہمارے بھائی ہیں اگر اللہ یہاں کوئی حادثہ پیش آ جائے، میں تو دل کا مریض ہوں، میرے لیے دیکھنا مشکل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اب کتنے بھائی ہیں، کوئی اپنی موٹر سائیکل کھڑی کر رہے ہیں، کوئی اپنی گاڑی کھڑی کر رہے ہیں، کوئی فلاں، اور فوراً بس آگے مدد کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میں راستے میں آ رہا ہے، سامنے ایک بھائی ان کی گاڑی میں کوئی خراب ہو گئی، اور وہ گاڑی کو خود ہی دھکا دے رہے ہیں۔ اب میں دل میں اللہ کہ میرے اندر بھی ہمت ہو تو میں بھی گاڑی کو دھکا دوں، لیکن اتنا ہی سوچ رہا تھا تو دیکھا ایک اور بھائی آئے تو اپنی سواری کھڑی کر کے اور آ کر انہوں نے بھی پورا شامل ہو گئے، دھکا دینا شروع کر دیا اور گاڑی کو ایک طرف رہتا ہے۔ یہ بھی اپنی نیکیاں الحمدللہ، یہ راستے کی نیکیاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ جو مفتی خلیل ہے کوئی دھنتی تو راستے میں ٹرالی کی اینٹیں گری ہوئی ہیں، کہتے ہیں میں بھی اور کچھ گاؤں کے نوجوان بھی آ رہے تو ہم نے بس اپنی موٹر سائیکل کھڑی کی اور راستے سے وہ اینٹیں ایک طرف کر دی تاکہ کسی کو ٹھوکر نہ لگے، دھند ہے کہ کسی کو یہ راستے کی نیکیاں ہوتی ہیں الحمدللہ، اور ان میں سوائے اللہیت کو کچھ نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے،
نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے اللہ تعالیٰ۔ ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، ان کی بیٹی بیمار ہے، اللہ ان کو صحت تندرستی سے نوازے، اللہ تعالیٰ صحت تندرستی سے نوازے۔ غائبانہ جنازہ کیسا ہے؟ ہمارے ہاں جنازہ یہی ہے، بعض حضرات کے نزدیک ہے غائبانہ جنازہ۔ ایک نجاشی یہ حبشہ کے بادشاہ تھے، لقب ان کا نجاشی تھا، نام ان کا غالباً اسمحہ یا اسحمہ تھا، ابرا مزید ہے اسحمہ ان کا نام کرن ہے۔ بہرحال انہوں نے آگے ہجرت کے زمانے میں صحابہ کرام کی بڑی مدد کی ہے اور بڑی محبت سے پیش آئے، اور پھر ہیں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تقریر سن کر وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، وہ عیسائی تھے اور مسلمان ہو گئے۔ صحابہ کرام کے ساتھ بڑی ہمدردی خیر خواہی کا معاملہ کیا انہوں نے۔ تو ان کا انتقال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو وہی قدری اطلاع دی گئی، آپ نے پھر ان کا نماز جنازہ پڑھا۔ تو اس کی پھر ایک جواب یہی دی جاؤ کہ وہ نہ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی میت کے درمیان اللہ تعالیٰ نے پردے ہٹا دیے، تو میت سامنے نظر آ رہی تھی، رکھنا گویا کہ ان کا جنازہ غائبانہ نہیں بلکہ حاضرانہ الحمدللہ جنازہ سامنے تھا الحمدللہ۔ ہاں تو بہرحال کچھ حضرات پڑھ لیتے ہیں غائبانہ جنازہ، چلو وہ ان کا عمل ہے الحمدللہ، لیکن ہمارے احناف کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہے۔ اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جو پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ چلو ان کا عمل ہے، اللہ اس کو بھی اللہ قبول فرمائے، اللہ پاک کی ذات وہ حضرات کے مسالک میں جنازہ ہے الحمدللہ ہے، لیکن ہمارے ہاں ہی ہے جنازہ، سامنے میت ہو تو فری نماز جنازہ پڑھا جائے گا الحمدللہ۔ میرے بھائی کو اللہ نے 2 بیٹے دیے تھے اور دونوں ہی پہلے دن اللہ کو پیارے ہو گئے الحمدللہ۔ بھائی وہ جنت میں استقبال کے لیے پہنچ گئے الحمدللہ، وہ آپ سے پہلے پہنچ گئے اکرم۔ اس لیے بچوں کے لیے جو جنازے میں دعا آتی ہے، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اللہم اجعلہ لنا فرطا، ہمارے بزرگ صاحب منع کرتے کہ اللہ اس بیٹے کو میرے لیے باعث مسرت بنا، خوشی کا سامان بنایا کرنا۔ ہاں وہ پہلے چلے گئے، فرض کہتے ہیں آگے جانے والے کو یاد رکھنا، یا اللہ اس بیٹے کو میرے لیے باعث مسرت بنا، خوشی کا سامان بنا۔ اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا، یا اللہ اس بچے کو میرے لیے ذخیرہ آخرت بنا، اور شافیہ و مشفع، شفاعت کرنے والا، مشفع اور مقبول الشفاعت، ایسی شفاعت جو قبول کی جائے گی اگر ہاں سفارش کرنے والا بنا، اور یا اللہ اور مشفع ایسی شفاعت جو قبول کی جائے گی اگر ہاں یعنی مقبول الشفاعت بنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بھائی عرض کرتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ دیکھو صدمے کا اثر ہوتا ہے، مجھے اندازہ ہے جا کر ہاں اللہ تعالیٰ گھر میں کوئی صدمہ پیش آ جائے، کوئی بچے چلے جائیں، اثر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ چاہے رونا بھی آ جائے، بچے ہیں، بچے کی وفات پر کبھی تو رونا بھی آ جاتا ہے، تعلق ہوتا ہے والدین کے یاد، یہ کوئی رونا کوئی توکل کے خلاف نہیں ہے، کوئی صبر کے خلاف نہیں، ہاں یہ صبر کے خلاف نہیں ہے، بس زبان پر کوئی بے صبری یا کلمہ نہ ہوا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، بعض جیسے کچھ بعض نادانی میں کہہ دیتے ہیں کوئی ویڑا سی جان دے، کوئی ویڑا سی جان دے، کوئی ویڑا سی جان دے، نہیں ایسا نہیں یار تمہارا بھائی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گھڑی آ جائے وہی ویڑا ہے، وہی وقت ہے جانے کا الحمدللہ۔ کیا موت اپنے وقت پر ہی آتی ہے، یہ دن یہ بھی یقین دل اذا جاء اجلہم،
کتنی واضح آیت ہے، جب موت کا وقت آ جائے لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، یاد رکھنا نہ وہ آگے ہو سکتے ہیں نہ پیچھے ہو سکتے ہیں۔ اذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، یاد رکھنا، ہاں ایک گھڑی نہ آگے نہ پیچھے آ رہا ہے، موت اپنے وقت پر ہی آتی ہے، ہاں چاہے چارپائی پر آئے، چاہے وہ روڈ کے اوپر حادثے میں کوئی موت آ جائے، پر موت اپنے وقت پر ہی ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کو زندگی منظور ہوتی ہے بہانہ بن جاتا ہے، ہسپتال ہے، یہ کلینک ہے، آگے نا یہ دوائیاں ہیں، یہ سب یہ بہانے ہیں شفا کے، الحمدللہ۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے یہ سب بہانے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ آگے دیکھنا، ہسپتال سے جنازے نکل رہے ہوتے ہیں اپنا، کئی مریض ہیں، کسی کو شفا مل جاتی ہے اور کسی کو بالکل ڈاکٹروں کے سامنے اور ان کا بلاوا آ رہا ہوتا ہے، ساری دوائیاں ان کی آگے پیچھے ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، موت اپنے وقت پر ہی آتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں ڈاکٹر حضرات بھی، طبیب حضرات بھی علاج معالجہ کریں لیکن دعویٰ نہ کریں، اگر ہاں شفا کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کریں الحمدللہ، اور مریض کو تسلی دیں، اور تسلی بھی اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لے کر دیں کہ آپ گھبرائیں نہیں، اللہ آپ کو شفا نصیب فرمائے۔ ہاں یہ الحمدللہ ہے، اتنا کہنے سے دل کو کتنا سکون ملے گا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اس لیے علاج معالجے میں دعویٰ نہیں دعا ہے، علاج معالجے میں دعویٰ کرنا ٹھیک نہیں، بس دعا الحمدللہ، اور ان کو تسلی دے دی کہ اللہ آپ کو شفا نصیب فرمائے گا الحمدللہ۔ وہ تو حدیث میں آتا ہے ظاہری میں مفہوم رکھ کر رہا ہوں، علامات ایسی بھی ہوں کہ جن سے بظاہر یعنی زندگی کی امید نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ نے تسلی دینی ہے کہ اللہ آپ کو شفا نصیب فرمائے گا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ دین کی باتیں سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے، حوصلہ ملتا رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ 2 دن پہلے میرا خیال ہے وہ جمعرات میری طبیعت کو یہ 2 ہفتوں سے کمزوری چل رہی تھی، ایسا ساتھی بیچارے لگے ہوئے ہیں ہمارے نیک ڈاکٹر صاحب، اللہ خوش رکھے اللہ کو الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ تو ایسی حالت پیش آئی کہ ہسپتال جانا پڑے گا، لیکن پھر اللہ نے کل پرسوں سے اب ایسی شفا دی ہے، اب میں بالکل تندرست ہوں الحمدللہ، بالکل اللہ تعالیٰ الحمدللہ اللہ نے ٹھیک کر دیا، بالکل پہلی حالت، نہ کوئی کھانسی ہے نہ کچھ یاد لگ رہا ہے۔ تو بھائی ساری چیزیں دوائیوں پر نہیں ہوتی، کچھ اور بھی سلسلے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ یہ دعاؤں کے سلسلے، کتنے بھائی ہیں دعا کر رہے ہوتے ہیں، کیسے الحمدللہ، لیکن دوائی بھی ہے اور دعا بھی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، اللہ کا شکر ہے کھانسی بھی ٹھیک ہو گئی، چوٹ تکلیف تھی سینے میں وہ اللہ نے بالکل ٹھیک کر دی الحمدللہ بظاہر، آگے بھی اللہ عافیت سے رکھے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے الحمدللہ۔ بس اللہ اپنی احمد سے لگائے رکھے الحمدللہ۔ ہمارے نیک ڈاکٹر صاحبان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر نصیب فرمائے، بیچارے فکر مندی رہتے ہیں الحمدللہ، اور ہمارے ملنے والے ہمارے بھائی، محبت فرمانے والے سب حضرات دعا فرماتے رہتے ہیں۔ آج اللہ کا شکر ہے بہت بہتر ہے طبیعت الحمدللہ کی رحمت سے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ کرم فرمائے الحمدللہ۔ وہ تو ہے لہوی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان، دوائی تو مریض کی مرض سے توجہ ہٹانے کے لیے ہوتی ہے، باقی شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے الحمدللہ۔ کیسی پیاری بات الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما ہے، لیکن دوائی بھی ہے، علاج معالجہ بھی سنت ہے الحمدللہ۔ حدیث میں آتا ہے کر رہا تھا بھائی، جو کتاب و طب کے بارے میں جو حدیث ہیں ان پر عمل کرنے کا موقع آگے ہسپتال میں ملے گا، کلینک میں ملے گا، یا رکھنا ہمارے جو طبیب صاحبان یا اللہ ان کو ملے گا، یا کرانا ہے آخر علاج کرانا سنت ہے، تو کرنے والے اور الہ ہے یہ سب کو سب ثواب میں شریک الحمدللہ۔ اپنا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ کو تھوڑا بہت ہدیہ بھی لے لیں، گنجائش ہے وہ، چلو اپنی
اللہ نے ایک بہانہ رکھا ہوا ہے روزی کا، وہ کوئی حرج نہیں ہے، اس میں بھی اپنا اعتدال کے ساتھ اپنا الحمدللہ لے لیں انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ مجھے ڈاکٹر علی کہنے لگے کہ ہاں میری آنکھوں میں چند سال پہلے یہ کرونا سے پہلے موتی آ گیا، سفید موتی آ، اب میرے لیے کتاب کا دیکھنا مشکل یا رکھنا، سبق پڑھنا مشکل ہو گیا نا۔ اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے۔ ان دنوں میں کرونا کی وجہ سے ہسپتالوں میں آپریشن، یعنی آپریشن میں خال کچھ بند تھے، بند تھے ان دنوں میں، تو بھائی ڈاکٹر علی صاحب اللہ جزائے خیر، ان کا اپنا کلینک ہے، تو بڑی محبت سے انہوں نے پھر وہیں الحمدللہ آپریشن کیا، اللہ نے کامیاب کر دیا۔ اب پہلے اینک استعمال کرتا تھا، اب میری اینک اتر گئی ہے، بغیر اینک کے آپ کو دیکھ رہا ہوں الحمدللہ۔ پھر مجھ سے کہنے لگے کہ ہم تو فیس لیتے ہیں، یہ ہماری خدمت کہتے ہیں، اگرچہ مجھ سے تو نہیں لی بیچاروں نے فیس، لیکن اللہ ان کو جزائے خیر نصیب۔ میں نے کہا بھی کہ بھائی فیس لے لیں، لیکن وہ بیچارے ان کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائی، یہ طلباء ہیں ان کے اللہ نے محبت ڈال رکھی ہے، یہ صرف قرآن پاک کی، انہیں قرآن پاک کی جو نسبت لگی ہوئی ہے، حدیث شریف کی، اللہ تعالیٰ کے دین کے پڑھنے کی، اس دھبے کی برکت سے اللہ نے سب کے دلوں میں اللہ نے محبت ڈال رکھی الحمدللہ۔ آپ دیکھ لو ہر ایک کے دل میں الحمدللہ، کوئی دکاندار ہے ان کے دل میں محبت ہے، زمیندار ہے ان کے دل میں محبت آ ہے، سب سمجھتے ہیں کہ ان بچوں کی ہم خدمت کریں، شاید ان کی خدمت ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ بن جائے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اصل اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت ہے، قرآن پاک کی محبت یا رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ جو آپ کے ایک کو لقمہ خدمت کرنے والے ہیں طلباء کی، یہ سب ہمارے محسن ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ دیکھو اس دور میں اب یہاں کوئی حکومت کے ذمہ، حکومت نے اپنے ذمہ نہیں لے رکھا مدارس کے انتظام کو، یہ اہل خیر حضرات ہیں، بلکہ چاہے غریب لوگ، جو بھی آپ ایک لقمہ خدمت کرنے والے ہیں، اس دور میں وہ دین کی اشاعت میں برابر کے شریک الحمدللہ، دین کی حفاظت میں، دین کے باقی رکھنے میں برابر کے شریک الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ اور کرتا رہتا ہوں، آپ چاہے دکان میں ہوں، دفتر میں ہوں، کھیتی باڑی میں ہوں، ملازمت میں ہوں، آپ صرف اپنے نہیں کما رہے اپنا، آپ کی کمائی میں جہاں بچوں کی خدمت ہے، والدین کی خدمت ہے، اور کتنے غریبوں کو لقمے آپ کی کمائی کا حصہ ہے۔ یہ مدارس میں پڑھنے والے طلباء، ان کی خدمت بھی آپ کی کمائی کا حصہ ہے، ان کی تو کوئی دکان نہیں ہے، کوئی دفتر نہیں ہے، اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ، آپ صرف اپنے لیے کما رہے، ان سب کے لیے کما رہے الحمدللہ، اور انشاءاللہ یہ آپ کی کمائی جہاں ہماری دنیا کی ضرورتوں کی کمائی ہے، اسی طرح جنت کی کمائی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے الحمدللہ۔ کرتا رہتا ہوں، ہماری ہر کمائی میں، ہر کمائی میں اگر جنت کی کمائی ہے، ہماری ہر کمائی میں یہ دوہری کمائی ہے، ڈبل کمائی الحمدللہ۔ آپ دکان ہے، کوئی بھی آپ کی روزی کا بہانہ ہے، جہاں اس میں اپنی دنیا کی ضرورتوں کی کمائی ہے، جنت کی کمائی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے الحمدللہ، بس اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے رکھنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ قبول فرمائے۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پھر بیٹا دیا ہے، دعا فرمائے اللہ بیٹے کو اللہ لمبی عمر دے اور دین کا خادم بنائے۔ دیکھو یہ ہے نیت یاد رکھنا، بچوں کے بارے میں اچھی نیت الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی میں والدین کی نیک تمنائیں، بچوں کے بارے میں نیت اچھی ہے الحمدللہ ہے۔ اللہ بچوں کو اللہ پاک قرآن پاک کا حافظ بنائے، اللہ دین کا خادم بنائے۔ کوئی ہمارے بچے کوئی سکول کالج میں پڑھ رہے ہیں، وہاں بھی ان کے لیے نیت یہی، یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا، مخلوق خدا کا خادم بنایا اللہ، جہاں بھی خدمت کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں الحمدللہ۔ سکول کالج میں عرض کرتا رہتا ہوں، سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے، بس نیت خدمت کی ہو اور صحبت نیک ہو، بس غلط صحبت سے بچنا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ یہ ہوائی جہاز اور یہ پائلٹ چلا رہے ہوتے ہیں نا، ایک دفعہ مجھے بٹھا دیا، خیر ہمارے بھائی شہزاد صاحب تھے، ان کے پائلٹ جاننے والے تھے، وہ جہاز کے جو کپتان تھے،
ان کو بلا لیا اپنے پاس تو پھر مجھے ہی پیچھے بلا رہے ہیں. وہی اپنے کاک پیٹ جو ہوتی ہے نا، ویسے اس میں عام طور پر کسی کو بیٹھ نہیں دیتے اپنے ساتھ، لیکن پھر مجھے پیچھے بٹھا لیا. وہی جہاں پائلٹ کی سیٹ ہم پیچھے. وہ سیٹیں بالکل سادہ سی سیٹ ہے، لکڑی کی، میرا خیال لکڑی شاید رکھی ہوئی، پیچھے لکڑی رکھی ہوئی ہے، جیسے ٹریکٹر کی پیچھے سیٹیں ہوتی ہیں نا، ٹریکٹر کی بالکل ایسی کوئی سیٹ ہے وہ جہاز میں. مجھے اندازہ ہوا تو ان کی سیٹیں یہ سادہ ہوتی ہیں نا، کہ وہاں آرام دہ سیٹیں ہوں تو پھر تو وہ سو جائیں آتا تھا. سیٹیں بالکل ہیں، مجھے بٹھایا بالکل وہ لکڑی کی سوار میں لوگ مجھے یاد پڑتا ہے، وہ لکڑی کی سیٹ تھی پیچھے بیٹھ گئی. اوپر سے گزر رہے تھے، جہاں مدنی قریب سے جہاز میں سے گزر رہے تھے، مجھے وہ نظر آ رہا تھا اوپر کے گاؤں کے آگے کی جو سڑک ہے وہ نظر آ رہی نا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما. اللہ تعالیٰ ابھی جہاں پائلٹ یہ اڑا رہے ہوتے ہیں، ہم تو نہیں اڑا سکتے آکنا، آخر یہ ان کی تعلیم ہے، ان کی محنت ہے. اب کتنے حاجیوں کو اپنے حرمین شریفین پہنچا رہی ہے، لے کر آ رہی ہے، ملکوں سے لے کر آ رہی ہے، سارا ثواب ان کو مل رہا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ بس خدمت کی نیت. جو تنخواہ ہے وہ تو آپ کی، وہ تو جیب خرچ ہے، وہ تو دال روٹی ہے اپنا، چاہے پائلٹ کی تنخواہ ہو، چاہے وزیر اعظم کی تنخواہ ہو، آگے وہ دنیا کی دال روٹی اور گزر بسر ہے اپنا. ہاں جو نیکی کی تنخواہ ہے، خدا خوفی کی تنخواہ ہے، وہ اللہ میاں خود دیں گے. اللہ کو الحمدللہ. ہاں اس کی تنخواہ دنیا میں نہیں ہے یا رکھنا ہے، نہ وزیر اعظم کی تنخواہ، نہ بادشاہ کی تنخواہ دنیا میں ہے، وہ اللہ میاں خود دیں گے. اگر عادل بادشاہ ہے، اگر ہاں مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر رہا ہے الحمدللہ، اور اس کے بارے میں سوچ رہا ہے اللہ ہاں الحمدللہ، یہ نیک ذہن ہے، نیک دماغ ہے، نیک سوچیں ہیں اللہ ہاں، اس کی تنخواہ اللہ میاں خود دیں گے الحمدللہ. اللہ جتنے چاہے مرضی محلات ہوں، یہ تو سب میں پانی ہے. ہاں یہ کوئی تنخواہ نہیں ہے اللہ. یہ کتنے بادشاہوں کے محل آپ دیکھ رہے ہیں، بادشاہ چلے گئے ان کے محل سنے پڑے ہوئے لگا. میں لندن کے اوپر سے گزر رہا جہاز سے، غالباً مانچسٹر سے آ رہا، اور جہاز گزر رہا لندن کے اوپر سے. مجھے بھائی کاشف کہنے لگے یہ نیچے آپ کو جو سفید سفید محل نظر آ رہا ہے، یہ ملکہ وکٹوریہ کا محل ہے یاد نا، بالکل وہ سفید سفید محل، اور اس کے اوپر سیاہی چاہیے سیاہی، کیونکہ بارشیں ہوتی ہیں اور ان کے اوپر بالکل وہ سیاہی سی چاہیے ہوئی کرنا. اللہ کاش کہ اللہ کرے اللہ خاتمہ ایمان فرما دے، پھر تو کوئی بات ہے، ورنہ خاتمہ ایمان پر نہ ہو تو پھر بھائی پھر تو بہت، پھر تو گھاٹا ہی گھاٹا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں آپ کی جو اصل تنخواہ نیکی کی اصل تنخواہ، یہ دفتر میں آپ کو جو تنخواہ مل رہی ہے، یہ تو جیب خرچ ہے، دال روٹی ہے دنیا کی، چاہے دال روٹی کی شکل میں ہو، چاہے زردہ پلاؤ کی شکل میں ہو، بس یہ دنیا کا گزر بسر ہے الحمدللہ. لیکن جو نیکی کی اصل تنخواہ ہے وہ اللہ میاں خود دیں گے الحمدللہ. ہاں اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے یہاں پر الحمدللہ، اجر و ثواب کا یہاں ہم تصور ہی نہیں کر سکتے اپنا. ہاں تو یہ سوچ لیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے ہمارے پاس. یاد رکھ ہاں پھل ہیں، اب آپ دیکھ لیں، سیب آپ کے لیے، کیلا آپ کے لیے، انگور آپ کے لیے، آگے لڈو آپ کے لیے، برفی آپ کے لیے، گلاب جامن آپ کے لیے، ان میں جو ذائقے ہیں اللہ نے یہ سب آپ ہی کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. لڈو میں جو چینی استعمال ہوئی یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یہاں بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی عطا ہیں. حالانکہ دنیا کے بارے میں آتا ہے مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں، اور آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وہ جنت ہے. جنت جس کو دو جہاں کے بادشاہ خود فرما دیں جنت ہے، اس کی باغ بہار کا کیا عالم ہمارے دماغ میں سوچنے کی ہمت نہیں لگ رہا. بخاری شریف میں حدیث شریف گزری، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. آگے الفاظ ہیں ایک روایت میں، ذخرم من بلہ ما اطلعتم علیہ، یا من بلہ ما اطلعتم علیہ، ذخرم من بلہ، کہ یہ ذخیرہ ان نعمتوں کے علاوہ ہے آگے جن پر تم دنیا میں مطلع ہو چکے ہو. یہ ذخیرہ ان نعمتیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں، نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوں گی، نہ کسی کا کان نے سنی ہوں گی، نہ کسی دل میں ان کا تصور گزرا ہوگا. اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے. بس اللہ تعالیٰ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اپنے دین پہ قائم رکھے. دیکھو جنت کا راستہ کوئی
الگ نہیں ہیں، آگے نہیں، یہ ہمارے ایک ایک سانس کے ساتھ چمٹا ہوا الحمدللہ۔ آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان بنا لیں، اپنے دفتر کو جنت کا دفتر، بس اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے ہے الحمدللہ اس میں۔ کوئی ہو جاتی ہے، کوئی اندازہ ہو تو غلطی مجھ سے ہو رہی ہے، بھول ہو رہی ہے، اللہ سے معافی مانگ لی اور کوشش شروع کر دیا آئندہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ شریعت ہے نا ہر حل بتلاتی ہے۔ وہ تو فقہاء کرام نے لکھا ہے کسی کا کاروبار غیر شرعی ہو، ملازمت غیر شرعی ہو، آگے نہیں آگے فوراً اس کو نہ چھوڑے، کہیں فوراً چھوڑنے کی وجہ سے فقر میں مبتلا ہو جائے، فقر کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ قاد الفقر ان یکون کفرا، یا فقر ہے قریب ہے کہیں کفر تک، اس لیے اس بڑی آفت سے بچنے کے لیے فرمایا فوراً نہ چھوڑے، ناگواری کے ساتھ کرتا رہے اس کام کو، اور ساتھ ساتھ دعا کرتا رہے کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ مجھے نیک روزگار عطا فرما دے، اس کا متبادل نیک بندوبست فرما دے، بس جیسی اللہ بندوبست کر دے فوراً علیحدہ ہو جائے گا۔ ایک بزرگ ان کے بارے میں جانتا ہوں، ان کی ملازمت تو کچھ غیر شرعی تھی، ایک دفتر ملازمت غیر شرعی تھی، پھر بہرحال وہ اس سے علیحدہ ہو گئے، اور پھر انہوں نے ایک سکول کھولا، اور بس وہ بہرحال پھر وہ سکول میں پھر بچوں کی فیس وغیرہ جو کچھ ہوتا ہے جو نظام ہے بہرحال پھر اللہ نے اس کو ذریعہ بنا دیا اپنی گزر بسر کا، اور بس وہ بچوں کے لیے سکول کھول رکھا ہے، اور اس بس اپنے نے وہی ان کا ذریعہ آمدنی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ آج کل کچھ بہت عجیب سی کیفیت ہے، اطاعت میں بالکل دل نہیں لگ رہا، نہ لگے یار ہاں بس چمٹے رہو الحمدللہ، کیا یہ دل کے پیچھے لگنا آپ نے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہے۔ ہمارے حضرت مولانا فاروق کوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے صاحب پوچھنے لگے میرا نماز میں دل نہیں لگتا، تو حضرت فرمانے لگے بھائی کوئی نماز دل لگی کے لیے تھوڑی پڑھی جاتی ہے، نماز تو اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، چاہے دل لگے نہ لگے، بس اپنے آپ کو چمٹائے رکھیں۔ فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن مؤکدہ، ان کو تو ہر حال میں بجا لانے کی کوشش کرنی ہے، چاہے طبیعت کتنی ہی ٹھنڈی کیوں نہ ہو، ان کو تو ہر حال میں بجا لانے کی کوشش کرنی ہے۔ میں کئی دفعہ رات کو جلسوں سے فارغ ہوتا ہوں، کئی دفعہ تکلیف کی وجہ سے کئی دفعہ موٹر کے اوپر ہے، کبھی 2 بجے نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں، کبھی 3 بجے، طبیعت سفر کی وجہ تھکی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی گاڑی کھڑی کر کے پھر اپنے اگر جو مسافر کے اوپر قصر نماز ہے، اپنے 2 فرض ہیں پڑھتا ہوں، عشاء کی نماز ہو 3 وتر بھی صاحب پڑھتا ہوں۔ بھائی جو فرائض واجبات سنن مؤکدہ، ان کو تو ہر حال میں بجا لانے کی کوشش کرنی ہے، حرام اور مکروہ تحریمی سے ہر حال میں بچنے کی کوشش کرنی ہے، باقی نفلی اعمال اور اذکار وہ جتنی ہمت ہو اس میں ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، کوئی رات کے عمل کوئی رہ بھی جائے دن کو کر لیں اپنا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمایا ہے۔ کوئی رات کو کوئی معمول حدیثی میں آتا ہے، کوئی رات کو کوئی وظیفہ رہ جائے تو دن کو اس کو پورا کر لیں، دن کو 2 نفل پڑھ لیں، 4 نفل پڑھ لیں، کوئی اور وظیفہ رات کا رہ گیا ہو دن کو پورا کر لیں الحمدللہ۔ آرام کی تھکاوٹ ہے اپنا آرام پورا کریں الحمدللہ۔ اللہ وہ آرام بھی جو آئندہ عبادت میں تقویہ قدریہ بنے، وہ آرام بھی عبادت ہے الحمدللہ۔ کتنی آسانی شریعت مطہرہ، آپ حدیث پر نظر رکھیں، آگے دل آپ پر ٹھنڈک سے بھر جائے گا الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی دی ہے اپنے بندوں کے لیے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے، نفلی اعمال جتنا ہو سکے کر لیں الحمدللہ، اس میں ہمت مختلف الحمدللہ۔ اور کوئی نفلی عمل کر لیں، اپنے اندر کوئی عجب نہ آنے پائے، کوئی فخر نہ آنے پائے، رکھنا حالت
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. کوئی مولانا سید حامی صاحب فرمانے لگے تہجد پڑھیں لیکن کسی کو حقیر نہ سمجھیں. فرمائے نیکی کرنے کے بعد کسی کو حقیر سمجھا یہ تو ایسا ہے جیسے پہلے نیکی کی اور پھر اس پر پانی پھیر دیا. فرمایا ایسا نہیں کرنا یاد رکھنا. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. الحمدللہ. ہاں وقت میں بے برکتی ہے محسوس ہو رہی ہے. معمولات میں بھی دوام بالکل نہیں بھائی. دوام چلو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. چلو الحمدللہ ہے. ہمارے ہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جملہ فرماتے ہیں ناغا نہ ہو چاہے مقدار میں کمی ہو جائے لیکن پھر بھی اگر ہاں کوئی نفلی عمل ہے ذکر ہے اس کو آپ مؤخر بھی کر سکتے ہیں. ہم ایک فرض واجب کے درجے کا عمل ہے وہ تو خیر ہے وہ تو اپنے وقت پر ہی ادا کرنا ہے لیکن اس کے علاوہ نفلی اعمال ہیں ویسا خیریت ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. ہاں ہو یار اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. الحمدللہ. اللہ برکتوں سے بھر دے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ تو اللہ نے آسانی فرما رکھی. الحمدللہ. ہاں ہاں کہتے ہیں قلب پر گویا ظلمت چھائی ہوئی ہے دل مایوس ہو رہا ہے. نہ بھائی یہ آپ نے یہ خود ہی اپنے دل میں یہ خیال کر لی ہے ظلمت چھائی ہوئی ہے. نہیں مومن کا دل منور ہی منور. الحمدللہ. یہ جو ایمان ہے نا ایمان نام ہی روشنی کا. الحمدللہ. جس کے سینے میں ایمان موجود ہو الحمدللہ انشاءاللہ وہ دل منور. الحمدللہ. ہاں باقی کچھ جوش خروش میں فرق آ جاتا ہے. اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ بس وہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہنا ہے. اور ہاں اللہ بخاری شریف میں یہ بھی آتی ہے نا الایمان یزید و ینقص. ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. بعض ائمہ کے نزدیک گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. ہمارے نزدیک آگے ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. اگر ہاں جن کے ہاں گھٹتا بڑھتا رہتا ہے اس کا بھی ہے. ہمارے ہاں یہی تو نفس ایمان میں کمی بیشی نہیں. ایمان کے جوش خروش میں کمی بیشی ہوتی ہے. اور ایمان کے کمال میں ایمان کے جوش خروش میں الحمدللہ اس میں کوئی کمی بیشی آتی رہتی ہے. ایسی کیفیات ہیں یہ ہمیشہ ایک حال بنی رہتی ہے. آپ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے. آپ اور کرتا رہتا ہوں جو طبیعت میں ٹھنڈا پن آتا ہے طبیعت میں ٹھنڈا پن آتا ہے یہ بھی شوق کی قدردانی کے لیے. شوق کی قدردانی کے لیے. اور روز اگر آپ کو گوشت ملے گوشت کی قدر ہی ختم ہو جائے گا. ہاں یہ بقرعید کے دنوں میں روز گوشت مل رہا ہوتا ہے نا. ایک ہمارے خطیب تھے وہ ہاں بقرعید کے دنوں میں کہیں اور انہوں نے بیان کرنا تھا تو پہلے ٹیلی فون کیا کہ بھائی خدا کے لیے سبزی پکانا روز گوشت کھا رہے تھے تو پہلے ٹیلی فون کر رہے ہیں خدا کے لیے سبزی پکانا. میری بھی وہاں پر حاضری تھی انہوں نے خود ٹیلی فون کر کے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہے تو یہ جو روز آگے جو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الحمدللہ. تو مایوس نہیں ہونا ہے. اللہ تعالیٰ کرم کرے گا انشاءاللہ. اس رستے میں 100 بار بیٹھیں کھڑے ہو جائیں ہمت نہیں ہارنی. ہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ جو میں نے کیا نا کبھی کبھی ٹھنڈا پن آتا ہے یہ بھی شوق والی گھڑی کی قدردانی کے لیے. روز اگر آپ کو گوشت ملے گوشت کی قدر ہی ختم ہو جائے. یہ طلباء ہے کیا کرنا. روز اگر گوشت ملے گوشت اور ہفتہ بھر دال سبزی کھائیں اور جمعے کے دن گوشت ملے پھر آپ دیکھیں ایک لقمے پر الحمدللہ نہیں لگی جاتا. ہاں الحمدللہ. یہاں تو خیر طلباء ہیں لیکن وہاں بعض دیہاتی مدارس ہیں وہاں پر میں طاہر والی میں پڑھتا تھا. طاہر والی میں ظاہر پیر قریب مدرسہ ہے وہاں سارا سال روز دال پلتی اکثر دال پلتی کیا کرنا. ہم اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی وہاں مجھے آ کے لگا پڑا ہے تو ایسے علاقوں وہاں کہیں عرب وہاں میں نے دیکھا طلباء بیچارے عید کے بقرعید کے دن جو گوشت ہوتا تھا اس کو خشک کر کے اور ٹکڑے کر کے اور وہ دھاگوں میں ڈال رکھے ہوتے ہیں. پھر کبھی کبھی آ رہا جب کوئی مہمان آ جاتے. میری بھی طالب علم دعوت کی تو بس وہی
اس میں سے وہ گوشت کے ٹکڑے نکال کر دال میں ڈال دیے، اور مجھے اب تک وہ دعوت یاد ہے، اتنی ماشاء اللہ محبت سے خلوص سے دعوت کی انہوں نے آ کر۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ خوب خوب محنت سے پڑھیں طلباء ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ایک اللہ تعالیٰ نے توفیق دی الحمدللہ، اللہ نے اپنی رحمت سے، اللہ پاک کی ذات الحمدللہ، اللہ نے اپنی رحمت سے ایسے موقع عطا فرما دیے، اس کی مہربانی کرم الحمدللہ۔ شوق ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام الحمدللہ۔ لاہور میں پڑھیں، باہر پڑھیں، بس شوق سے پڑھیں الحمدللہ، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میں نے دیکھا طلباء دورے میں آتے تھے، کئی تو شعبان کے دورے میں، رمضان کے دورے میں کراچی سے، پشاور سے سیدھا آئے اور اپنا بستر بس مسجد کا اللہ کر رکھا اور دورے میں شریک رہے۔ وہ 20-21 دن کا دورہ ہوتا تھا، یا رمضان میں جو دورہ ہوتا تھا اس کا بس اپنے شرکت کر کے بستر اٹھایا اور واپس چلے گئے۔ بالکل لاہور کی ہوا تک نہیں لگتی تھی یاترا، نہ چڑیا گھر دیکھا، نہ کوئی میارے پاکستان دیکھا، سیدھا بتایا جس مقصد کا لیا اور اسی میں لگا کر گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے تقریباً 30 سال تو ہو گئے تقریباً یہاں لاہور میں ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ سن 85 سے لے کر اب تقریباً یہ ہے الحمدللہ، اس کا کرم ہی کرم ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بڑوں کا ہی فیض ہے جو کچھ بھی ہے الحمدللہ۔ ہمارے نیک اساتذہ طلباء الحمدللہ سب لگے ہوئے ہیں خدمت میں، ایک آدمی نہیں، سب شریک ہیں۔ ایسا طلباء بھی ذریعہ بنتے ہیں الحمدللہ، طلباء ہیں یہ بھی اساتذہ کرام کی ان کی محنتوں کا اور ان کی خدمتوں کا بہانہ بنتے ہیں الحمدللہ، اور ان کی صلاحیتوں کے کھلنے کا ذریعہ بنتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ کی رحمت ہے، طلباء نہ ہو تو کن کو پڑھائیں گے آپ الحمدللہ۔ ہاں، اس لیے مدارس میں طلباء کی قدر کیا کریں یاد الحمدللہ۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہے، طلباء ہیں بہت الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ طلباء بھی خوب محنت سے پڑھیں، اپنے اساتذہ کا ادب، ان کا احترام، ان کی دعائیں لینے کی کوشش الحمدللہ۔ ہاں، مدرسے کے مختلف امور کے لیے اللہ تعالیٰ رقم کی دعا کرنا، یہ ذاتی امور کے لیے رقم کی دعا کرنا، جیسے میرے پاس سواری نہیں ہے، اس کے لیے کیا یہ مالہ فی الآخرۃ من خلاق، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں بنے گا، اس کا مصداق نہیں الحمدللہ بھائی۔ اللہ آپ اگر کوئی اللہ تعالیٰ رحمت سے، اللہ پاک کی ذات ہے، اسباب کے درجے میں جو چیزیں ہیں ان کا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، یہ کوئی توکل کے خلاف نہیں ہے جاگنا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیں، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی، لیکن بہرحال یہ جتنا وقت جو مجاہدے میں گزر رہا ہے یہ بھی اجر و ثواب سے بھرا ہوا ہے۔ اب میرے پاس بھی آپ کو کچھ سواری اب نظر آتی ہے، لیکن ایک بہت عرصہ گزرا ہے، میں نے رکھیا تقریباً سن 75 سے لے کر یا رکھنا ہم گھر سے باہر نکلے اس وقت سے پیدل الحمدللہ ایک لمبی تاریخ ہے الحمدللہ، کیسے کیسے گزرے ہیں۔ 5 سال جو پہلے مدرسے میں پڑھے حفظ کے زمانے میں، وہاں تو بالکل کوئی بیت الخلاء ہی نہیں تھا جاگنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بلکہ اس زمانے میں تو یہ تھا، یہ فرش بھی نہیں ہوتے تھے، یہ بھنگن یہ آتی تھی بعض گھروں میں جو ہوتی تھی، بس وہ ہفتے میں خیال ہے 1-2 دفعہ وہ بس وہ گھر میں آتی ہیں اور وہ اس کو نجاست کو اٹھا کر لے جاتی ہیں، یعنی فرش کا نظام نہیں تھا، یہ تو بعد میں آیا۔ ہم تو بات ہے، ہم باہر الگ وہ بچپن کا زمانہ، بس باہر ہی عام تو باہر ہی جاتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، یعنی اس میں بس صرف اپنا جو اسنجا ہے وہ مسجد کے بیت الخلاء میں کرتے، ورنہ قضاء حاجت ہے وہ باہر جا کر کرتے کیا کرنا۔
وہ تو ہر شاہ صاحب فرمانے لگے لوگ ہماری آخری زندگی کو دیکھ کر دھوکہ ہی کھاتے ہیں. یہاں کا وقت بھی ہمارے شروع کے ساتھیوں کو معلوم، بھائی مولانا عثمان صاحب، مولانا صاحب، اللہ تعالیٰ بعض دفعہ 3 بسیں بدل کر میں ایجام مدنیہ پہنچتا جاتا ہے، بلکہ پونا گھنٹہ سٹاپ پکڑا رہتا تھا، بعد کوئی چینی ملتی آتنا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یہ سب گھڑیاں گزری ہیں. اللہ تعالیٰ یہ دفعہ شاہ صاحب کی خدمت میں حاضری ہوئی. ان دنوں میں مجھے یہ کلٹس کی سواری مل گئی تھی، اس سے پہلے مہران تھی اگر. اور شاہ صاحب پوچھنے لگے کس چیز پر آئے ہو؟ میں کہہ رہا تھی کچھ اللہ نے سواری دی ہے، کلٹس سواری. اور شاہ صاحب فرمانے لگے مجھے بھی اللہ نے مہران گاڑی دی ہے، مجھے ہر شاہ صاحب مہران گاڑی ہے نا، ورنہ ساری زندگی وہی قربانی پر ہے. ہمارے قاری شاہ صاحب فرمانے لگے شاہ صاحب تشریف لاتے ہیں ہمارے قصور میں، یہ بس یہ قصور کا یہ جو مسجد چلتے ہیں نا، بس انہی میں بیٹھ کر آتے تھے یاد میں. پھر ہمارے شاہ صاحب کو اڈے سے لیتے اور بس وہ تانگے میں عرب کو لے جاتے آگے. تو بھائی یہ سب گھڑیاں اللہ تعالیٰ اللہ پائے. اللہ تعالیٰ اپنے شاہ صاحب فرمانے لگے لوگ ہماری زندگی آخری زندگی کو دیکھ کر دھوکہ ہی کھاتے ہیں. اللہ فرمانے لگے میں نے 5 نمازیں بس سے اتر کر پڑھی ہیں، جہاں ٹکٹ ہی وہاں تک لیتا جہاں نماز کا وقت ہوتا، بس نماز پڑھتے پھر اگلی بس میں سوار جاتا ہوں. یہ سب ہاں. تو بہرحال کوئی تھوڑی بہت جو مجاہدے کی گھڑیاں اگر مجاہدہ رہتا ہے، یہ ہر زمانے میں رہتا ہے یار. ہاں چاہے ہوائی جہاز کا دور ہو پھر بھی آ کر رہے گا، نوعیتیں مختلف ہوتی ہیں یاد. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تو بہرحال کوئی چاہے آپ سواری مل جائے اللہ کا انعام الحمدللہ. ویسے پیدل خدمت کر رہے ہیں، جیسے موقع مل رہا ہے بس سمجھ اس میں جو ملنے والا اجر و ثواب ہے اس کو آپ سوچ رہے ہیں. الحمدللہ اس پر اللہ کتنا اجر دیں گے. ہمارے والد صاحب سے پوری زندگی ان کی پڑھنے میں گزری. اس وقت میں حال مجھے لگتا ہے گھر میں شاید کوئی سائیکل بھی نہیں تھی، اگر کوئی شاید کوئی والد صاحب تو سائیکل چلانے نہیں جانتے تھے. آخری میرے خیال کو شاید تھوڑے بہت ایک سائیکل، وہ بھی کوئی گھر میں میرے خیال مجھے دیا نہیں پڑتا، کوئی استعمال کر لے صرف سائیکل. اور والد صاحب سائیکل بھی نہیں، وہی پیدل ہی آتے جاتے جاتا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تو بہرحال سواری کی دعا کرنا، کوئی اور سہولت کی چیزوں کی دعا کرنا کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں الحمدللہ. ابا جی کا 4 سال پہلے انتقال ہوا. خواب میں دیکھا کہ میں اور ابا جی جال ڈال کر چڑیا پکڑ رہے ہیں. اس خواب کی کیا تعبیر ہوگی؟ انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات انشاءاللہ نیک حالت میں ہے انشاءاللہ. الحمدللہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ چڑیا یاد رکھنا اگر وہی پکڑ سکتا ہے نا الحمدللہ، جن کو فکر نہ ہو الحمدللہ جال وغیرہ ڈال رہے ہیں. امید ہے انشاءاللہ اچھی حالت میں ہے، آخرت میں ہے. یا اللہ مجھ کو محبوب العلماء والصلحاء والاتقیاء والطلباء اور تمام مخلوق کا محبوب بنا دے. آمین آمین انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت سے بنائیں گے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ پاک اپنی مہربانی فرمائے. میں پوتوں اور نواسوں والا ہوں. اب میرے لیے سیدہ کا رشتہ آیا ہے، لیکن گھر والی اور میرے بچے آمادہ نہیں. کیا کروں؟ گزارا کریں. کیا کریں بھائی، اللہ نے پوتے نواسے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. بہرحال اگر راضی ہو جائیں تو بہت اچھا ہے. الحمدللہ اگر گھر والی بہرحال گنجائش تو ہے. اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے. اللہ آسانی فرما دے. کوئی حرج نہیں آتی. ہاں کوئی نہیں، بڑی عمر میں بھی رشتے کیے ہیں، کئی حالات میں کیے ہیں، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. لیکن اگر بہرحال اللہ کرے گھر کا ماحول موافق ہو جائے،
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ لیکن بہرحال بڑے کام کے لیے دل بھی بڑا ہونا چاہیے۔ ہاں حالات آتے ہیں اگنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے حالات کو دیکھ کر جیسے اللہ تعالیٰ آسانی فرمایا ہے کر لیا جائے۔ آپ کی طرح مجھے بھی اللہ ہر سال حج اور عمرے کے لیے قبول فرمائے، آمین آمین آمین۔ پچھلے سال سے پچھلے سال سے فحش فلم میں مبتلا ہے بندے نے موبائل رکھنا چھوڑ دیا ہے۔ اب 2 نفل روزانہ پڑھتا ہوں پھر بھی خلاصی نہیں مل رہی۔ اب جوانی بھی ضائع ہو گئی ہے، شادی کے بھی لائق نہیں رہا۔ آپ دعا کریں اللہ اس گناہ سے خلاصی عطا فرمائے۔ واقعی سے بعض دفعہ بس نے یعنی یہ فحش چیزوں میں ابتلا ہے نا، یہ جوانی کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا رہتا ہوں بھائی، آپ سادہ موبائل رکھ رہی ہے، ضرورت کے لیے کوئی سادہ موبائل یا رکھنا ہے، اس کے بغیر بھی گزارا چل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ بڑا موبائل ہے، مجھے تو اس کو چلانا بھی نہیں آتا ہے، اس کا کوئی بٹنا۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنے پہلے تو میرے پاس بالکل موبائل بھی نہیں ہوتا تھا، پھر کچھ وہ ضرورت کے لیے کچھ اصلاح وہ سادہ موبائل رکھا، وہ بھی سادہ موبائل، وہ بھی آج کل بیماری کی وجہ سے وہ بھی اب استعمال نہیں کر سکتا لگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اکثر بات، لیکن چونکہ آج کل یہ ضرورت کی چیز ہے، آلات ہیں ضرورت کی چیز ہیں، ان سے خیر کی باتیں بھی بہت سی آگے پہنچ جاتی ہیں الحمدللہ۔ نہیں بعض دفعہ ساتھی فون کرتے ہیں، فون سنتا ہوں تو مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہے اس کا نیک استعمال الحمدللہ بہت بڑی خیر کا ذریعہ بھی ہے الحمدللہ۔ ہاں لیکن غلط استعمال سے وہ آپ نے کیا نا، خود ہی بچنے کی کوشش کریں۔ پہلے کوئی غلطی ہو گئی ہے اللہ سے صدق کے دل سے معافی، اور اپنی صحت کا بھی اپنی پھر کوئی طبیب سے اپنا علاج وغیرہ کروائیں، اللہ مہربانی کرے گا، لیکن آئندہ کے لیے احتیاط کریں آپ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اللہ اپنی بار دیکھو ہر خیال کے پیچھے نہیں لگنا، وہی خیال قابل اتباع ہے بس جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف لے جائے۔ باقی تو خیالات ہیں بس یہ بالکل وساوس کے درجے میں ہیں، ان پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے اور ان سے علیحدہ رہنے کی کوشش کرنی ہے۔ میں تبلیغ دین کے باب کثرت عقل میں ہی اٹکا ہوا ہوں۔ بھائی اس میں اٹکنے کی کیا ضرورت تھی، خوب کھائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی میرے فرمائے لگا یہ پہلے یہ مجاہدہ تھا یا کہنا پہلے یہ مجاہدہ یا کہنا ہاں کھانے پینے کا اب تو ہمتیں کمزور ہیں، میرے حضرت فرماتے خوب کھائیں اور خوب ہی بات کریں، اس میں کیا الحمدللہ۔ اس لیے جو اکابی حضرات کی اخلاق کے متعلق جو کتابیں ہیں آگے ان میں شیخ کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے اپنا۔ ہاں اللہ صرف تبلیغ دین پڑھ کر رہا اصلاح رہا، اس میں یعنی کوئی پہلے کہ میں اپنی اصلاح اس میں پھر مشکل پیش آ سکتی ہے اپنا۔ ہاں اس لیے شیخ کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے الحمدللہ۔ اللہ کے تو کھانے پہ جو کھانے کا بیان ہے میرے فرمانے لگے کھانے میں حضرت فرمانے لگے کھانے میں کمی نہ کریں، اپنی طبیعت کے موافق جتنا کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں، بلکہ یہ لفظ تو یہ جملہ بھی شروع کا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بڑھا دیا، ورنہ حضرت فرمانے لگے خوب کھائیں خوب ہی بات کریں۔ ہاں کوئی طبیعت میں کوئی
اگر کوئی سستی کا اندیشہ ہو تو پھر یہ ہے کہ پھر اپنی کچھ مقدار کم کر لیں ہم، ورنہ تبھی ہے کہ معافی جتنا کھانا چاہیں کھا لیں الحمدللہ۔ ہاں کیونکہ مجھے اندازہ نہیں ہوتا کہ عمل ہے کہ نہیں، بھائی عمل ہے، جا کر بس کھانا یہی عمل ہے آپ، الحمدللہ کے رحمت الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی محقوق ہیں اور آگے ہیں، آگے دیکھتے رہیں الحمدللہ ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اس میں ہم نے بھائی اشیاء اگر افادات والی ہو تو وہاں پر نیچے فائدہ لکھا ہوا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ تو میرے حضرت کے جو نیک کلمات تھے وہ بڑھا دیے۔ مجھ سے اگر پوچھ کر نام رکھتے اس کتاب کا تو میں اس کا نام رکھتا تبلیغ دین ما افادات سروری یا کرنا، لیکن مجھ سے انہوں نے پوچھا نہیں یا رکھنا، اور پھر نسبت میری طرف کر دی ما افادات الحسن۔ اصل میں میرے حضرت کے افادات تھے الحمدللہ ہے۔ ہاں حضرت کا یہ اللہ تعالیٰ میرا نام جیسا ہے یہ صفت بھی بہت جلدی مل جاتا ہے، لیکن بہرحال نام لوگ کچھ نہیں جاتا، بس اللہ تعالیٰ کی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے سب چیز ہے، قبولیت ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ بہرحال کھانے کا بیان ہے کے فائدے کی اس کا وہ دیکھیں اور چیزوں اپنی جیبت کا بیان کریں بھی فائدے لگا رکھیں لگائی کوشش سے تو اگر آپ پڑھ لیں گے فائدہ پڑھ لیں گے اس کے مطابق ہم لوگ اور اس کافی ہوگا پھر بھی کوئی بات پوچھنی ہو۔ میں وہمی بنتا جا رہا ہوں، اپنی اور گھر والوں کی کہی ہوئی باتوں کو منفی انداز میں سوچتا ہوں، پھر ان پر پریشان ہوتا ہوں، مجھے خیال بھی ہوتا ہے غلط کر رہا ہوں مگر پھر بھی سوچتا رہتا ہوں۔ بس بھائی آپ اپنی سوچوں کو ختم کریں اور کسی جائز کام میں لگیں، فارغ نہ بیٹھیں، فارغ بیٹھیں گے تو یہ سوچیں آئیں گی۔ اپنی سوچوں کو ختم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی جائز کام میں لگائے رکھیں، فارغ نہ بیٹھیں، کسی نہ کسی نیک جائز کام میں لگائے رکھیں، کسی سے جائز بات چیت کرنے اپنے جائز کام میں لگے ہیں انشاءاللہ فرق پڑے گا طبیعت میں انشاءاللہ۔ اگر یہ دعا پڑھ لیا کریں اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم الہمنی رشدی۔ کیا موجودہ حکومت کو ٹیکس سے بچنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں، جیسے نقدی پیسے دینا کسی کو تاکہ ٹیکس نہ دینا پڑے؟ یہ مفتی صاحب سے پوچھ لینا، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ طریقے اختیار کر سکتے ہیں یا کہ نہیں۔ بھائی مفتی علی رضا صاحب آپ حضرات ہی بتلا سکتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے بھائی، مفتی صاحب سے کسی مفتی صاحب سے آپ ہیں رابطہ کر لینا ذرا، وہ آپ اس سلسلے میں رہنمائی فرما دیں گے۔ دن کا مسئلہ درپیش ہے آگے بھائی، میں خود بھی جب کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو اپنے بڑے حضرات سے رابطہ کرتا ہوں۔ اصل یہی ہے کہ آپ الاختام ہے جامع شفیع محرم مفتی زکریا صاحب یا ہمارے حضرت بھائی مفتی علی رضا صاحب ان سے علیحدہ ملیں، وہ ہیں رہنمائی فرما دیں گے انشاءاللہ، ان کو اپنا حال اور صورت بتلا دیں۔ تقریباً ہو ہی گیا ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ دعا فرما دیجیے اللہ پاک میری اولاد کو بری صحبت اور دوستیوں سے بچا لے، آمین آمین۔ بھائی یہ نیک فکر ہے اور
نیک دعا ہے اللہ تعالیٰ سب بچوں کو اللہ پاک اللہ ان کو نیک صحبت میں رکھے، غلط ماحول سے بچیں، غلط صحبت سے بچیں یا اللہ۔ بس تقریباً ہے کہ انشاءاللہ جنات کا بہت بڑا اثر ہے، بہت جگہ سے علاج کروایا لیکن آرام نہیں آیا، اس کی وجہ سے مدرسے سے پڑھنا چھوٹ گیا ہے، مزدوری کے لیے جہاں جاتا ہوں اس کا کام بند ہو جاتا ہے، بے روزگاری کی وجہ سے قرضے بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ اللہ پاک کی ذات اللہ اپنے بھائی کو صحت تندرستی سے نوازے، علاج معالجے کے باوجود پھر بھی اگر کوئی گھڑی لمبی ہو گئی سمجھو یہ گھڑی پتہ نہیں کتنے اجر و ثواب سے بھری ہوئی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ ہاں مایوس نہیں ہونا ہے، اپنا علاج آپ کو علاج کرانے کا مستقل ثواب ملتا ہے، علاج کرانا سنت ہے، جب تک آپ علاج کرائیں گے ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ، چاہے اس میں وقت بھی لگ جائے، چاہے مہینے لگ جائیں، سال لگ جائیں، الحمدللہ یہ سب گھڑیاں اجر و ثواب سے بھری ہیں۔ کرتا رہتا ہوں تکلیف نام ہی ثواب کا ہے الحمدللہ، یہ تکلیف کی سب گھڑیاں ہیں۔ اور بھائی صاحب نے سنایا تھا میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے، صاحب ان کو پیشاب کی تکلیف تھی، بار بار ان کو پیشاب کا عارضہ پیش آ رہا تھا، پیشاب پھر بار بار وضو کرنا پڑتا تھا، ایسے کئی دفعہ سنایا الحمدللہ۔ تو حضرت سے حضرت مجھے پیشاب کی تکلیف ہے، بار بار وضو کرنا پڑتا ہے، تو حضرت فرمانے لگے تکلیف میں تو ایک نماز کا ثواب کروڑوں گنا بڑھ جاتا ہے، کروڑوں گنا بڑھ جاتا ہے۔ پھر بطور ناز کے فرمانے لگے اگر ثواب نہ ملے تو اللہ میاں سے میرا کہہ دینا۔ بس سارے سنایا مجھے انہیں کچھ ساتھی تھے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ سب گھڑیاں بس تکلیف پر جو ملنے والا ثواب ہے اس کو دل میں رکھیں، اس کو ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ پھر تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے۔ تیرے میرے حضرت فرمانے لگے مومن کے لیے تکلیف ایک خول ہوتی ہے، خول ہوتی ہے، اگر اللہ اس پر صبر کی توفیق عطا فرما دیں یہی تکلیف مومن کے لیے جنت کی مٹھائی اور ٹھنڈی ہوا ہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے الحمدللہ، اللہ پاک کرم فرمائے، اللہ عافیت سے رکھے، اللہ عافیت سے رکھے۔ نماز جاری کرنے میں بس میں تھوڑا الحمدللہ میں نے کچھ نماز کے بعد جلدی نکلنا ہے ذرا الحمدللہ۔ یا اللہ ہمارے اللہ مہمان ہمارے بزرگ بھائی بڑی محبت سے تشریف لاتے ہیں، یا اللہ ان کے ایک قدم کو خوشیوں سے مارا مال فرما، ان کے دلوں میں جو بھی نیک حاجات ہیں اپنے فضل سے پوری فرما۔ پڑوسیوں میں ہمارے بھائیوں نے یا اللہ دعاؤں کے لیے لکھا، یا اللہ سب کو یا سب کو صحت تندرستی عافیت نصیب فرما، ایمان کی سلامتی نصیب فرما، بیماریوں سے یا اللہ شفا نصیب فرما۔